حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو بھی جو ناپسند ہے اللہ کو بھی نہیں اچھی لگتی، مگر اللہ نے انسانوں کے لیے اس کو حلال رکھا ہے۔ فرمایا وہ طلاق ہے۔ روزانہ کی رپورٹ ابلیس اپنے کرندوں سے لیتا ہے۔ بتاؤ آج کیا کیا؟ جو شیطان بتلاتے ہیں اس کو کہ جی ہم یہ گناہ کروا کے آئے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ ایک اس کا چیلا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور میں آج میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے، اختلاف کروا کے، دونوں میں طلاق کروا کے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، چپی ڈالتا ہے۔ میاں بیوی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہوا، چل طلاق طلاق طلاق، اس کو ٹھڈے مارے اور گھر سے نکال دی۔ نہیں، یہ ضلالت ہے۔ اس خامد کو جوتے مارنے چاہیے جس کم وقت کو یہ نہیں پتا کہ طلاق کا طریقہ کار کیا ہے۔ بیوی کو مارنا جائز ہے، سنت نہیں ہے، اجازت ہے۔ اب مارنا کیسے ہے اس میں بڑی دلچسپی ہے۔ تو گویا نظر یہاں یہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی کہہ دیا ہے مارو، مارنے مورنے کی اجازت تو کوئی نہیں۔ اجازت اصل میں اسی کی ہے، اس کو ہم صبر کہتے ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی جو دشمن ہے کون ہے؟ عورت ہی ہے۔ مرد کو کہا جا رہا ہے تو نے طلاق تو دے دی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی اصل میں وہ بیوی ہی ہے اس کی، خامن کی بیوی وہ اس وقت تک بیوی ہے جب تک اس کی عدت نہیں ختم ہو جاتی، وہ اس کی منکوحہ ہے۔ اور اکثر لوگ، میرے الفاظ سن لیجئے گا، اپنی بیٹیوں کا اپنے ہاتھوں سے زنا، اپنی بیٹیوں کا اپنے ہاتھ سے بدکاری خود کرواتے ہیں، حلالہ خود کرواتے ہیں۔ کم وقت لفظ ٹھیک بول رہے ہیں، جملہ ٹھیک بول رہے ہیں، طریقہ کار غلط ہے۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے، یقیناً یہ جائز ہے اگر میاں بیوی کا آپس میں معاملہ طے نہیں ہوتا، دونوں کی سیٹنگ نہیں ہوتی۔ خامند بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور بیوی اگر خامند سے مطمئن نہیں ہے تو بیوی خامند سے طلاق کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو بھی جو ناپسند ہے اللہ کو بھی نہیں اچھی لگتی، مگر اللہ نے انسانوں کے لیے اس کو حلال رکھا ہے۔ فرمایا وہ طلاق ہے، کہ حلال چیزوں میں بھی اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ طلاق ہے۔ پسند تو نہیں ہے، مگر انسانوں کی آسانی کے لیے، مرد و عورت کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال اور جائز قرار دیا ہے۔ حدیث کے مطابق پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، جب ابھی انسانیت تخلیق نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کی مرضی، اس نے اپنا عرش پانی سے اٹھا کر ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش کو لے گیا، جس کو وہ خود کہتا ہے ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہے اور وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد شیطان نے پانیوں پر قبضہ کیا، اب وہ وہاں اپنی میٹنگ کرتا ہے۔ روزانہ کی کارکردگی، روزانہ کی رپورٹس ابلیس اپنے چیلوں سے، اپنے کرندوں سے لیتا ہے۔ روزانہ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ آج کیا کیا؟ ایک اٹھتا ہے میں مسلمان کو شراب پلا کے آیا، دوسرا اٹھتا ہے میں زنا کروا کے آیا، تیسرا اٹھتا ہے میں جھوٹ بلوا، جو شیطان بتلاتے ہیں اس کو کہ جی ہم یہ گناہ کروا کے آئے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ایک ابلیس کا بچہ، ایک اس کا چیلا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور میں آج میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے، اختلاف کروا کے، دونوں میں طلاق کروا کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، چپی ڈالتا ہے، شاید بوسا بوسا بھی لیتا ہو شاباشی کے لیے، بڑا تو مار کے آئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا خطرناک کام ہے کہ اتنی برائیاں ابلیس کے بچے کرواتے ہیں تو وہ ان کو اتنا اپریشیٹ نہیں کر رہا جتنا اس معاملے میں وہ اس کو خشک ہو رہا ہے، اور اس کو بھی تھپکی دے رہا ہے کہ تو بڑا مار کے آیا ہے۔ چونکہ دیکھنے کو ایسا ہے کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی ہے، مگر کچھ خاندانوں کو اگر میں اور آپ تھوڑا سا قریب سے دیکھیں، بچے رول جاتے ہیں، دونوں خاندان رول جاتے ہیں۔ اگر دو بھائیوں کے آپس میں بچے ہیں، وہ بھائی آپس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائی کے آپس میں رشتے تھے، بہن بھائیوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ میاں بیوی کا رشتہ ختم تو ہوا ہی ہوا، وہ بہن بھائی بھی آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ بچوں کی بیچاروں کی مستقبل کی کسی کو کوئی خبر نہیں، وہ باپ کی طرف جائے گا، ماں کی طرف جائے گا، پیار ماں کا ملے گا، ماں باپ کا ملے گا، اس کا مستقبل اچھا ہوگا، رلے گا، ذلیل ہوگا، کیا ہوگا؟ ماں آگے نکاح کرے گی کہ نہیں کرے گی، باپ کرے گا کہ نہیں کرے گا، آنے والی ماں یا آنے والا باپ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ویسے ہم جو دیکھتے ہیں کہ وہ رویے ان کے آنے والے جو ماں یا باپ ہوتے ہیں اچھے نہیں ہوتے، عام صاحب کا رزلٹ ریکارڈ تو یہی ہے۔
بات کرنے کا مقصد کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں، پورا خاندان ذلیل ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے ماں باپ نے، ان کو مستقبل کا ایک روشن ستارہ بنانا ہوتا ہے، تو وہ بیچارے آپ ہی ان کو گرہن لگ گیا ہے ماں باپ کو، تو انہوں نے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ابلیس بڑی کوشش کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کی، اور اختلاف ڈال کے ان کے درمیان طلاق ڈلوانے کی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، یہ ان کے قوام ہیں، ان کے نگران ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے معاش کی، ان کے لیے کھانے پینے کی، ان کے لیے رہائش کی ذمہ داری ہم نے خامد کی لگائی ہے۔ یہ مکمل ذمہ داری ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو قوام بنایا ہے۔ اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو کرنا کیا ہے؟ میاں بیوی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہوا، چل طلاق طلاق طلاق، اس کو ٹھڈے مارے اور گھر سے نکال دی، نہیں، یہ ضلالت ہے۔ اس خامد کو جوتے مارنے چاہیے جس کم وقت کو یہ نہیں پتا کہ طلاق کا طریقہ کار کیا ہے۔ اتنا عرصہ بیوی کے ساتھ اس نے اچھا گزارا ہے، اب تھوڑی سی کو گڑبڑ ہوئی ہے، اختلاف پیدا ہوا ہے، تو طلاق 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 دے کے معاملہ ختم کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی حل بتلایا ہے، اگر لڑائی ہو، اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے، وہ حل سنیں۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ۔ اللہ کہتے ہیں اگر مجھے آپ کو خطاب ہے عورتوں سے متعلق، اگر تمہیں اپنی بیویوں سے اختلاف ہے، اس کی بد دماغی سے، اس کی بدتمیزی سے، اس کی بد تہذیبی سے، اگر تم اس سے پریشان ہو، اس کو سمجھاؤ۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا بتلایا؟ فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ۔ پہلا سٹیپ آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے جو بتلایا تھا وہ یہ تھا۔ پہلا ہی سٹیپ تھپڑ مارنا، مکہ مارنا، ٹھڈے مارنا، کوئی سخت چیز مارنا، گالی دے دینا، طلاق دے دینا، یہ نہیں تھا پہلا سٹیپ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اختلاف ہو جاتا ہے، مگر اختلاف ہونے کے بعد اللہ بذات خود کہہ رہے ہیں فَعِظُوهُنَّ، پہلا تمہارا حل یہ ہے کہ تم اس کو نصیحت کرو، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار، جتنا تمہارا صبر ہے اس کو تم نصیحت کرو۔ بار بار نصیحت کرنے کے بعد اگر تم سمجھتے ہو تمہارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، بڑی ہٹ درم ہے، بڑی ڈھیٹ ہے، بڑی اڑیل ہے، اتنے بار سمجھانے کے باوجود تمہاری بات نہیں مان رہی، اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کی 4 پئی علیحدہ کر دو۔ 4 پئی علیحدہ سے مراد کیا ہے؟ بعض محدثین کے خیال کے مطابق آپ اس سے تعلقات قائم نہ کریں، اس کے ساتھ آپ کی بس ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہونی چاہیے، ٹو دی پوائنٹ، آپ جتنی ضرورت اس کو ہے اتنی بات کرے، جتنی آپ کو ہے اس کو اتنی بات کرے۔ زیادہ وہ جو ایک میاں بیوی والی بات اور محبت والی بات، ایک دوسرے کا انتہائی قربت والی جو بات ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں وہ نہ کرو، چھوڑ دو، اس کے ساتھ تعلقات ہی قائم نہ کرو، اس کے ساتھ پیار محبت کے کام ہی نہ کرو، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں ہی نہ کرو۔ وہ کہے گی سرکار کیا ہے، کیا تکلیف ہے، آپ میرے پاس نہیں آتے، میرے حقوق ادا نہیں کرتے، اس کو بتاؤ بھائی تیری کرتوتیں ٹھیک نہیں ہے، تیرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تجھے میں نصیحتیں کرتا آ رہا ہوں، تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو قرآن یہ دوسرا سٹیپ بتلاتا ہے کہ پہلا سٹیپ نصیحت، دوسرا سٹیپ آپ اس کا بستر علیحدہ کر دیں، مطلب اس سے پیار محبت والے جو کام ہے، جو تعلقات والے کام ہے، اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرو۔ یہ اللہ نے دوسرا سٹیپ بتلایا۔ وہ پھر بھی ڈھیٹ ہے، وہ پھر بھی ڈھیٹ نکل رہی ہے، پھر بھی بات نہیں مان رہی، پھر بھی بات نہیں سمجھ رہی، پھر بھی صحیح طرز پہ نہیں آ رہی، وہی بد کلامی، وہی بدتمیزی، وہی بد تہذیبی، وہ ساری باتیں اگر اسی طرح ہیں، مگر اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائے۔ بعض مرتبہ ہم نے تھوڑا سا میاں بیوی کے معاملات کے قریب ہو کر دیکھا ہے، واللہ اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی دونوں کے درمیان۔ اکثر لوگوں کے قصے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم نے طلاق دے دی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، اب اس کا کیا حل ہے۔ تو جب دونوں سے باتیں پوچھتے ہیں تو وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ غلطی کیا ہے جی تمہاری عورت کے اندر، کہ جی جب آٹا گوندتی ہے نہ ہلتی ہے، اس کو آٹا گوندتے نہ ہلنا نہیں چاہیے، لو جی یہ غلطی ہے۔ اچھا بھی تیرے خامد میں کیا غلطی ہے؟ وہ جی میرا خامد جب روٹی کھاتا ہے نا، اس کی داڑھی ہلتی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہلنی چاہیے، یہ اختلاف ہے۔ وہ بھائی یہ فطرتی چیزیں ہیں، ان فطرتی چیزوں کو دونوں نے قبول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اس میں لڑائی جھگڑے والی، اختلاف والی کیا بات ہے؟ تو
اب سارا کچھ کیا، نصیحت بھی کی، بڑی بار نصیحت کی، صبر کیا، نہیں بات مان رہی، بستر بھی علیحدہ کر کے دیکھ لیا، تعلقات بھی چھوڑ کے دیکھ لیے، پھر بھی وہ بات نہیں مان رہی۔ اللہ کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو۔ بیوی کو مارنا جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو کام کس نے کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ سنت نہیں ہے، اجازت ہے۔ اب مارنا کیسے ہے، اس میں بڑی دلچسپی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیوی کو مارنا ہے تو ایسے مارو ہڈی بھی نہ ٹوٹے، نشان بھی نہ پڑے۔ لو میں نے مار کے بخاؤ کہ آپ کسی کو بھی مارے، چاہے بیوی کو مارنا ہے چاہے کسی کو مارنا ہے، کہ اس بندے کو ایسی مار مارنی ہے کہ ہڈی بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے اور آپ کی مار کا نشان بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ ڈانگ مارے، ڈنڈا مارے، سوٹا مارے، نشان پڑے گا کہ نہیں؟ چنگا پلا نشان پڑے گا۔ اگر پڑ گیا تو گویا آپ نے زیادتی کی ہے قرآن کی روح سے۔ آپ نے تھپڑ منہ پہ مارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔ یہاں بھی آپ مجرم۔ اب نہ آپ ڈنڈا مار سکتے ہیں، نہ آپ چہرے پر مار سکتے ہیں۔ اب آپ کر کیا سکتے ہیں؟ مار ایسی مارنی ہے جس کے اندر، مطلب ہم کیا لفظ بولیں کہ اس کے اندر بھی محبت کا ہی پہلو ہو، اس کے اندر بھی یہ نہ نظر آئے کہ ہاں یہ اس نے مار مار کے بوڑھی دا تو کر دیتا۔ نہیں، وہ کیس آپ کے خلاف قانونی طور پر بھی جائے گا اور قرآن کی اس آیت کے مطابق بھی آپ کے ہی خلاف جائے گا۔ ایسی مار مارو کہ آپ اس کے ہڈی پاؤں بھی نہ ٹوٹے، اس کے جسم پر نشان بھی نہ پڑے، اور جہاں جہاں اسلام میں منع کیا ہے مارنے کا وہاں بھی نہیں مارنا، جیسے میں نے آپ کو چہرے والی بات سنائی ہے۔ تو گویا نظر یہاں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی کہہ دیا ہے مارو، مارنے مورنے کی اجازت تو کوئی نہیں ہے۔ اجازت اصل میں اسی کی ہے، اس کو ہم صبر کہتے ہیں۔ شادی شدہ حضرات اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ میرے آپ کی زندگی کا سب سے کامیاب ترین جو ہنر ہے، جو کام ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے صبر۔ بیوی سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہے گی میں اس سے زیادہ صبر کر لوں، یہ میرے زیادہ حقوق نہیں ادا کر رہا۔ خیر بات کہیں اور نہ چلی جائے۔ تو اللہ نے پہلا سٹیپ، اگر جھگڑا ہو، پہلا سٹیپ فَاعِظُوهُنَّ، دوسرا سٹیپ وَاهْجُرُوهُنَّ، تیسرا سٹیپ فِي الْمَضَاجِعِ اور وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اس کا نصیحت کرو، اس کا بستر علیحدہ کرو، اس کو ایسی مار مارو کہ نشان نہ پڑے، ہڈی نہ ٹوٹے۔ مراد یہ ہے کہ آپ اس کو سخت لہجے میں بول سکتے ہیں، دوسرے الفاظ میں آپ ایسے کہہ لیں، آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، سخت الفاظ بول سکتے ہیں، سخت ترین جملے بول سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان میں گئے 2-3 گالاں کڑ سکتے ہیں۔ میں کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم نہیں ہے کہ مارنے کا مفہوم شاید یہ ہو کہ مار نہیں سکتے، برا بھلا کہہ سکتے۔ بات مجھے یاد آ گیا، ایک لڑائی کا کیس آیا میرے پاس، تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا اس نے آپ کے خامد نے آپ کو کیا کہا؟ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ میں نے گال کڈی ہے، میں کہا کی گال کڈی؟ میں بھول گئی ہوں۔ میں کہا تین گال کڈی تو بھول گئی ہے، تو لڑائی بھی بھول جا۔ نہیں بھائی صاحب، اس نے مجھے بہت گالیاں نکالی۔ میں کہا بی بی مانتا ہوں، آپ خود کہہ رہی ہیں، میں بھی مانتا ہوں یہ نکالتا ہوگا، گالی تو بتاؤ۔ میں سمجھے شاید اس کو شرم آ رہی ہے، وہ گالی نہیں سنا رہی، تو کہتی نہیں میں بھول گئی ہوں۔ تو مجھے اس بات سے یاد آیا کہ بھائی گال بھی نہیں کڑنی، اس تے بھی غصہ کر لیندے جی، اس تے بھی غصہ کر کے طلاق مانگ لیندی ہیں، اس واسطے گالی بھی نہیں نکال دی۔ کوشش یہی کرنی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان تینوں چاروں کاموں میں سے اللہ کہتے اگر کہیں بھی تمہیں نظر آئے اب وہ تمہاری فرما بردار ہو گئی ہے، ہلکی پھلکی کمی بیشی ہے، تو فرمایا اب تم نے طلاق کی طرف نہیں جانا، اب دوسرے کاموں کی طرف نہیں جانا، اب تم نے صبر ہی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو آپ نے اس کو یہی کہا جی میری بیوی میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، ہمیں اس کو چھوڑ، یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، اس میں کوئی خوبی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں خوبیاں بھی ہیں۔ تو فرمایا تو خوبیوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ میں آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، دنیا کے ہر مرد میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، دنیا کی ہر عورت میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ میرے بھائیوں جب گھر بچانے ہو، سنوارنے ہو، محفوظ رکھنے ہو، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس کی برائیوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ اس کی اچھائیوں کو دیکھ لیں۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو یہ چاہے کہ تو اس کو سیدھا کر لے گا، جیسے بعض بندے بڑے خود اڑیل ہوتے ہیں، بڑے بدماش ہوتے ہیں، میں یہ ایسی تیسی میں انہوں سیدھا کر لاؤں گا۔ رسول اللہ فرمایا کوئی سیدھا سودا نہیں اس نے ہونا۔ کیوں؟ فرمایا یہ تمہاری بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے،
اس کے جو ٹیڑھے والے اثرات ہیں اللہ نے بیوی عورت کے اندر بھی رکھے. یہ جو ہماری پسلی کے اثرات ہیں ٹیڑھ ہونے کے، ونگی ہونے کے، یہ ٹیڑھ اور ونگا پن جو ہے اللہ نے ہر عورت میں رکھا ہے. ناراض نہ ہوئیے گا، ہر عورت میں. وہ عورت آپ کی ماں ہے، وہ عورت آپ کی بیوی ہے، وہ عورت آپ کی بیٹی ہے، وہ عورت آپ کی بہن ہے، کوئی بھی ہے. اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ٹیڑھ پن اللہ نے ہر عورت کے اندر رکھا ہے. تو فرمایا گھر اسی وقت بچے گا جب اس ٹیڑھ پن کے ساتھ اس کو قبول کرو. تو اس کا بہترین حال شریعت نے یہ بتلایا. آپ اس کی خوبیوں کو دیکھ لو، اس کی خامیوں کو نہ دیکھو. ایک آدھ خامی ہر عورت میں ضرور ہوگی. آپ اپنی بیویوں میں جا کے چیک کر لے، کوشش کر کے دیکھ لے. اگر آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں بیویاں آپ کی ہیں، گارنٹی سے میں کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، آپ کو خوبیاں زیادہ نظر آئیں. خوبیاں زیادہ نظر آئیں گی، کمیاں خامیاں کم نظر آئیں گی. ہاں آپ نے آنکھیں بند کی ہو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. مرد اس کو خوبی نہ سمجھے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. مرد اس خوبی کو خوبی نہ مانے وہ اس کی نا اہلی ہے اور بے وقوفی اور حماقت ہے کہ وہ اس خوبی کو خوبی نہیں سمجھ رہا. اس لیے بہت ساری عورتوں کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، مگر ہم نے جب ایک ہی اینک لگا کے عورت کو دیکھنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں میری بیوی غلط ہے، میں ٹھیک ہوں. تو یہ میں ٹھیک ہوں، بیوی غلط، میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اختلاف کا جھگڑا میاں بیوی کا نہیں ہوتا. بعض مرتبہ بلکہ اکثریت مرتبہ میاں بیوی کو اپنے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا. میاں کہتا ہے میری بیوی بہت اچھی ہے، بیوی کہتی ہے میرا میاں بہت اچھا ہے. تو تکلیف کی ہے، لڑائی کا دی. وہ جو میری ساس ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، میری نند جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا دیور ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا جیٹھ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے کو کزن آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو فلانا رشتہ دار ہے نا وہ. بعض مرتبہ لڑائیوں کی بیس اور سبب جو ہوتا ہے واللہ وہ میاں بیوی نہیں ہوتے. میں بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، کو طلاق کسی نے کہہ دی وہ آ گیا ہے، کچھ کہنے لگے تھے وہ آ گئے. تو ہم جب باتیں سنتے ہیں تو یہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی آپس میں خوش ہیں. وہ بھائی آپ کی بیوی آپ کو کھانا پینا حقوق پورے کرتی، ہاں جی سارے. اچھا باجی یہ آپ کا میاں آپ کا جی سارے، تو مسئلہ کیا ہے؟ بس یہ مسئلہ یہ ہے. تو بات کرنے کا مقصد کہ بعض مرتبہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تیسری کو وجوہات ہوتی ہیں، اس وجوہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. بس آپ اس کو مد نظر رکھیں اور مد نظر رکھ کے اپنا بھی گھر بچائیں، اور اگر کسی کے گھر میں ایسے کو مسئلے مسائل کو پرابلمز اور مسائل ہیں تو ان کو اس انداز سے آپ دور کریں. حضرت نے یہاں کہا یہ دونوں تینوں باتیں پوری کرنے کے بعد اگر تمہاری بیوی کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے تو فرمایا اب تم نے دوسرا حل کوئی نہیں ڈھونڈنا کہ میں اس کو طلاق دوں یا میں اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ کروں. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم طلاق نہیں دیتے، جہلوں والے کام کرتے ہیں، تجھے طلاق دے دوں گا، 2 لفظوں کی مار ہے تو. اب یہ بدتمیزی کون کر رہا ہے؟ عورت کر رہی ہے، خامد کر رہا ہے. ٹھیک ہے بیوی نے کوئی بدتمیزی کی، یا بھائی یہ جملے کون بول رہا ہے؟ تو 2 لفظوں کی مار ہے، 2 حرف کی مار ہے، 2 لفظ بولوں گا تجھے گھر پہنچا دوں گا. چاہل آدمی تیری بیوی ہے یار، کیسے گفتگو کر رہا ہے؟ کیا کسی اپنی بیوی کو ایسے جملے بولنے جائز ہیں؟ حلال ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ایسے تو چڑھانے والی بات ہے، خود لڑائی کرنے والی بات ہے کہ آپ اس کو یہ بات کہہ رہے ہیں. اس لیے ایسے جملوں سے بھی خامن حضرات کو چاہیے تھوڑا سا اوائڈ کریں. دوسرا یہ جو میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتلائی، سارا کچھ خامد نے کر کے دیکھ لیا، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے کرو ان دونوں کے گھروں کی طرف سے ایک ایک مرد کو بلاؤ، ایک بندہ عورت کی طرف سے، ایک بندہ مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے. بلانا کس کو ہے؟ یعنی مسئلے کا اگر حل نہیں نکل رہا تو میاں بیوی کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کس کو بلانا ہے؟ عورت کو نہیں بلانا. اچھا جی آپ ایسے کریں جی اس کی ماں کو بلا لیں، اس کی پھپھی کو بلا لیں، اس کی خالہ کو. نہ پائی وہ تو ہو لڑائی پا جانی. اللہ نے اسی لیے کہا کہ دونوں طرف سے ایک ایک مرد لاؤ، ایک ایک بندہ لاؤ. عورت نہیں لانی، عورت نے تو اور کام خراب کر دینا ہے. کیوں؟ عورت نے عورت کی بات کرنی ہوتی ہے. بعض مرتبہ یہ بات میرا جملہ سنیے گا، بعض مرتبہ عورت کو فیور دے دیتی ہے بیجا، اور بعض مرتبہ عورت کا گھر تباہ کر دیتی ہے جان بوجھ کے. بعض مرتبہ عورت کا گھر تباہ کر دیتی ہے غیر ارادی طور پر.
چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ بہن ہو، میں عورت کی بات کر رہا ہوں، عورت کے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں، ایسا کوئی بھی رشتہ ہو، غیر ارادی طور پر بھی اور ارادتاً بھی بعض عورتیں ہی عورتوں کا گھر اجاڑ دیتی ہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں عورت کی سب سے بڑی جو دشمن ہے کون ہے؟ عورت ہی ہے، مرد نہیں ہے۔ عورت کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ بذات خود عورت ہی ہوگی۔ کہیں بھی آپ لڑائی ہے، کسی بھی خاندان میں کوئی جھگڑا ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو عورت ہی عورت کی دشمن نظر آئے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا نہیں، ان کے درمیان اگر باتیں نہیں مسئلہ حل کر رہی، یہ جو 2-3 طریقے اللہ نے بتلائے ہیں، فرمایا دونوں کی طرف سے ایک ایک بندہ لاؤ، ان دونوں کو بٹھاؤ، بٹھا کر دونوں کو اپنی اپنی بات سناؤ۔ وہ بیوی بھی بات سنائے، وہ بندہ بھی بات سنائے، دونوں نے بات سنائی۔ دونوں نے اگر کہا کہ ہاں یار اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، اگر وہ دونوں حل نکالیں، ٹھیک ہے بی بی خبردار آئندہ سے تو نے یہ نہیں کرنا، او بھائی خبردار آئندہ سے تو نے یہ نہیں کرنا، دونوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ صلح کروانے کے اگر چانس نظر آتے ہیں، خیر نظر آتی ہے، دونوں کا کمپرومائز کروا کے تو دونوں کو ان کے گھر میں بھیجے، وہ ہنسی خوشی رہیں۔ اگر نہیں نظر آتا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اگر آپ نے طلاق ہی دینی ہے تو پھر طلاق کا طریقہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سنیں طلاق کا طریقہ، وہ بھی بڑا مشکل ہے، اتنا سوکھا بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، طلاق 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 طلاق، طلاق دینے کے بعد وہ گھر فون کرتی ہے، امی میرے میاں نے طلاق دیتی، وہ اپنے خامد نو پھڑ دیا، بھرا نو پھڑ دی، پتر نو پھڑ دی، گڈی پھڑی، موٹر سائیکل پھڑی، آؤ چل بھائی چلتی ہے گھر چلیے، تیرے میاں نے طلاق دیتی ہے۔ جاہل آدمی، کوئی طریقہ نہیں ہے یہ۔ اگر خامد نے طلاق دے دی ہے 3 مہینے تک وہ عورت اس گھر سے نہیں نکل سکتی، 3 مہینے تک۔ سنیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اے لوگو، اے نبی ان کو بتلاؤ جب تمہیں اپنی عورتوں کو طلاق دو تو اس طلاق کو شمار کیا کرو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری بیوی نے اگر طلاق دی ہے، میرے خامد نے مجھے طلاق دی ہے، کن ایام میں دی ہیں۔ خامد اگر طلاق دینا چاہتا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے میں کس طور میں دے رہا ہوں، کس تاریخ کو دے رہا ہوں، اس سے کتنا عرصہ پہلے میں نے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کیے ہیں، کتنا عرصہ پہلے یہ پاک ہوئی ہے، اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہوئی ہے۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں، وہ چیک کر کے تسلی کر کے خامد کو پھر طلاق دینی چاہیے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، دونوں کو اللہ پابند کر رہے ہیں۔ مرد کو کہا جا رہا ہے تو نے طلاق تو دے دی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی اصل میں وہ بیوی ہی ہے اس کی، خامن کی بیوی وہ اس وقت تک بیوی ہے جب تک اس کی عدت نہیں ختم ہو جاتی، وہ اس کی منکوحہ ہے، وہ اس کے نکاح میں ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ خبردار خامد بھی اس کو اپنے گھر سے نہ نکالے، اور ولا یخرجنا، اور نہ ہی وہ اس گھر سے نکلے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی گھروں میں طلاقیں ہوتی ایسا ہی ہوتا ہے، ماں باپ آتے ہیں، بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کو ساتھ لے جاتے ہیں، جی بس ٹھیک ہے، تڑی ساڑی جدائی پہ گئی۔ غلط ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ 3 ماہ کا کھانا پینا، رہائش، اس قسم کے جتنے معاملات ہیں وہ سب کا ذمہ دار خامد ہے۔ 3 حیض کہہ لیں، 3 طہر کہہ لیں، وہ عورت اسی گھر میں رہے گی، اسی خامد کے پاس رہے گی، اسی کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے گی، اسی کے سامنے چلے پھرے گی، اسی کے سامنے سب کچھ کرے گی۔ تو آپ خود بتائیں، وہی عورت وہی خامد ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 20 دن پہلے، 1 ماہ پہلے اس نے بیوی کو طلاق دی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ ہی رہے گا تو کبھی نہ کبھی تو دل نرم ہوگا۔ یہ حکمت ہے، یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ اللہ نے پابند کیا ہے، خبردار عورت کو لے کے نہیں جانا، خبردار عورت کو گھر سے نہیں نکالنا، نہ خامد نکال سکتا ہے، چل دفعہ ہو جا میرے گھر سے نکل جا، تجھے میں طلاق دے دی، نہیں، غیر شرعی طریقہ ہے۔ ماں باپ آ کر بچی کو لے جائیں، یہ بھی غیر شرعی طریقہ۔ ہاں، گھر سے نکلنے کی ایک ہی وجوہ ہو سکتی ہے، اللہ کے خامد نے بیوی پر بدکاری کا الزام لگایا، بس وہ آگے اللہ خود کہہ رہے ہیں کب نکل سکتی ہے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، یا آپ کو مکمل اس پر شک ہے، یقین ہے کہ میری بیوی بدکار ہے، یہ کسی غیر مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، غیر مرد کے ساتھ اس کے کوئی معاملات ہیں، اس لیے میرے گھر سے یہ نکل جائے، میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ صرف یہ ایک وجوہ ہے۔ اگر اس قسم کے کوئی شکوک و شبہات ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں، ورنہ نہ خامد عورت کو اپنے گھر سے نکال سکتا ہے، نہ
بچی کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن رشتے دار اس کو وہاں سے لے جا سکتے ہیں، وہیں اس کو رہنا ہوگا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کہتے سن لو یہ میری حدود ہیں، یہ میرے ضابطے ہیں، میرے اصول ہیں، میری شریعت ہے۔ اس حدود کو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے ان حدود کو توڑا فقط ظالم نفسا، یاد رکھنا وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارے گا، وہ اپنے آپ پر خود زیادتی کرے گا، خود ناانصافی کرے گا، اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا۔ اس لیے میں اللہ جو تمہیں بات بتلا رہا ہوں اسی تک رہنا ہے، ان حدود کو کراس نہیں کرنا۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ ساری باتیں کر بیٹھا ہے، سارے حربے استعمال کر لیے، بیوی نہیں مان رہی، شرعی حق یہ ہے کہ دو بندوں کو لائے، دو بندوں کو اپنے پاس بیوی کے پاس بٹھائے، اور دن کون سے ہو کہ جب عورت اپنے مخصوص ایام سے، حیض سے فارغ ہو، مخصوص ایام سے فارغ ہو، طہر میں آ جائے، نہا لے، آپ نے اس کے ساتھ تعلقات قائم نہ کیے ہوں، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہ کیے ہوں، یہ طریقہ کار ہے جو سنت طریقہ ہے طلاق دینے کا، تب آپ اس بیوی کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ دو حضرات گواہ رہیں، میں اپنی بیوی کو ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ بس ایک بار طلاق آپ نے کہہ دی، وہ طلاق ہے۔ فرض کریں کوئی بندہ جہلوں والا کام کرتا ہے، یہ جی آپ گواہ رہیں، جیسے ہمارا میڈیا بتلا رہا ہے، آپ کی فلموں ڈراموں میں، آپ کے میڈیا میں یہی چل رہا ہے، طلاق طلاق طلاق، میں تم لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق طلاق طلاق، او بھائی غیر شرعی طریقہ ہے، یہ ستیہ ناس ہمارا میڈیا کرتا ہے جو لوگوں کو شرعی طلاق ہی نہیں بتلا رہا۔ میڈیا لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، طلاق طلاق طلاق، غلط طریقہ ہے، اسلام بتلاتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو ایسے ہی کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اللہ کے نبی کو پتا چلا، فرمایا یا لابو پہ کتاب اللہ، تم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو، کھیلتے ہو اس کے ساتھ، یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا؟ جب میں نے تمہیں طلاق کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جو میں نے بتلایا کہ طہر ہو، پاکیزہ اپنے اس کے دن شروع ہو، اس میں تعلقات قائم نہ کیے ہوں، تو آپ اپنی بیوی کو کہیں جی میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، طلاق کے لیے لفظ طلاق بولنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف نیت اور ارادہ ضروری ہے۔ آپ کی نیت ہے، آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں بس آپ اپنا سامان اٹھائیں، اپنے گھر چلے جائیں، ہم خامد سے پوچھیں گے بھائی آپ نے جب یہ جملہ بولا آپ کا مقصود کیا تھا؟ وہ کہتا ہے جی میرا مقصود صرف یہ تھا، ہم دونوں غصے میں ہیں، چلو ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر تو ٹھیک ہے، پھر طلاق نہیں ہے۔ ہم اسے پوچھیں گے بھائی تیری نیت کیا تھی؟ وہ کہتا ہے جی میری نیت یہی تھی کہ میرے گھر سے نکل جائے، میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، لفظ طلاق نہیں بولا، صرف اس نے نیت کی، ارادہ کیا اور یہ کہا کہ میرے گھر سے چلی جا، وہ بھی طلاق ہے۔ خامن بیوی کو طلاق کیا دیتا ہے؟ کاغذ پہ لکھا، کاغذ پر لکھ کر اس کو خط پہنچا دیا عورت کو ملا ہی نہیں، طلاق ہو گئی ہے۔ عورت کو 2 مہینے کے بعد ملا، طلاق ہوئے اس کو 2 ماہ ہو گئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مرد نے طلاق کا میسج فارورڈ کیا، اس نے واٹس ایپ کیا، واٹس ایپ پہ کہتا ہے فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں، میں فلاں فلاں تیرا خامن، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ میسج چلا گیا، عورت کو شک پڑ گیا، لگتا ہے طلاق ہے، میں سن دی نہیں، تو نہ سن، طلاق ہو گئی ہے۔ یہ اسلام کا نظام سمجھیے کہ آپ بے شک اس کو سنیں نہ سنیں، طلاق ہو گئی ہے۔ جب خامد نے نیتاً ارادتاً کہہ دیا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، بیوی کو پتہ چلے نہ چلے، بیوی اس میسج کو لے نہ لے۔ مجھے ایک بندے نے کہا جی بیوی عورت کے گھر والے تھے، وہ جو نوٹس آیا تھا تو ہم نے وصول ہی نہیں کیا، تو طلاق تو نہیں نہ ہوئی۔ میں کہا بھائی تو وصول کر نہ کر، طلاق تو ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے، یہ بندے کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ جب نیت اور ارادے کے ساتھ طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، وہ نہیں پھر رکتی۔ اچھا دوسرا یہ بھی سمجھیے گا، اگر کوئی آپ مذاق میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں جا تینوں طلاق ہو گئی، یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے۔ آپ نے مذاق میں کہا اپنے غلام اور لونڈی کو جا میں تجھے آزاد کیا، میں مذاق کر رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آزاد ہو گئی ہے، وہ لونڈی بھی آزاد، وہ غلام بھی آزاد، جو تو نے مذاق میں اس کو طلاق دی ہے وہ بھی طلاق ہو گئی ہے۔ دین میں مذاق نہیں چلتا، تو ہمارے ہاں تو مذاق کر لیتے ہیں، شریعت اس کو نہیں مانتی، شریعت کہتی ہے وہ طلاق ہو گئی ہے، اس لیے مذاق میں بھی طلاق نہیں کہنی۔ دھیان سے ذرا کہ آپ نے اس کو طلاق ایک ہی دی ہے، ایک ہی دینی ہے، ایک ہی سنت ہے۔ 3 طلاقیں دینا یہ طلاق بدعہ ہے، اور اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کا زنا، میرے الفاظ سن لیجئے گا، اپنی بیٹیوں کا اپنے ہاتھوں سے زنا، اپنی بیٹیوں کا اپنے ہاتھ سے بدکاری
خود کرواتے ہیں، حلالہ خود کرواتے ہیں، جس کو لوگوں نے حلالے کا نام دیا۔ ہوتا کیا ہے، خامد اپنی بیوی کو کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، کیا 10 بار 5 بار 4 بار 3 بار کہہ دیا۔ وہ کسی مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی اس نے نا میری بیٹی کو 3 بار طلاق 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 کہہ دیا، اب کیا کرے، بس طلاق ہو گئی، اب حل کیا ہے، حلالہ ہے۔ حلالہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو حلالہ کیا ہے۔ حلالہ کم وقت لفظ ٹھیک بول رہے ہیں، جملہ ٹھیک بول رہے ہیں، طریقہ کار غلط ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی اس پر لعنت ہو جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی جس مرد کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت، اور وہ کم وقت جو اس سے وقتی نکاح کرنے لگا ہے اس پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اس کو کرائے کا سانڈ کہا۔ یہ سانڈ جانتے کس کو؟ یہ جو بیل کا مذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ ہے کرائے کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی دور جہالت میں یہ کرتوتیں چلتی تھی، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا کہ اس انداز کا کوئی نہ نکاح کرے، یہ نکاح نہیں ہے۔ وہ نکاح پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں اچھا جی اب یہ ہوگا، آپ اپنی بیٹی کو ہمارے پاس لائیں گے، ہمارا کو بندہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا، وہ نکاح 1 رات کے لیے ہوگا یا 2 راتوں کے لیے ہوگا، وہ آدمی جس کے ساتھ نکاح ہوگا وہ اس کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرے گا، 2 دن اس بچی کے ساتھ زنا کرے گا۔ میں جان بوجھ کے لفظ زنا بول رہا ہوں، حالانکہ وہ نکاح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نکاح ٹائمنگ کے ساتھ جو کام ہو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ کوئی بے غیرت قسم کا آدمی ہوگا جو اپنی بیٹی کا نکاح کسی بندے کے ساتھ کرتا ہے اور کرنے سے پہلے طے کرتا ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، آپ نے 2 دن کے بعد طلاق دینی ہے۔ کوئی غیرت مند آدمی ایسے کر سکتا ہے؟ حلالے میں یہی ہوتا ہے۔ حلالے میں مولوی صاحب کو کہا جاتا ہے وہ جی ہم بھی اپنی تھی تانوں دے رہے ہیں، تسی کل طلاق تو دے دو گے نا، لو یہ ہے نکاح۔ یہ نکاح کہاں کا ہوا؟ میں اس لیے سخت لفظ بول رہا ہوں کہ یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے، یہ نکاح نکوح کوئی نہیں ہے۔ نکاح تو ہوتا ہے جس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ اللہ کرے اللہ ہماری بیٹیوں کو تا موت اس آدمی کے ساتھ رکھے، یہ یہاں بھی اکٹھے رہیں، جنت میں بھی اکٹھے رہیں، اللہ دونوں کو لمبی عمر لمبی زندگی۔ شادی نکاح تو یہ ہے، تو جس میں باپ کی بھی نیت اور خواہش یہ ہے کہ 2 گھنٹے بعد 2 دن بعد 1 دن بعد یہ بندہ اس کو طلاق دے دے، بھائی وہ نکاح نہیں ہے۔ عورت بھی اس چیز کے ساتھ طے کرے، بندہ بھی اس نیت کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، وہ جناب گھبراؤ نہ، کل تاڑی میں کڑی نو طلاق دے داں گا، یہ نکاح ہے، یہ حلالہ ہے۔ جس کو لوگ حلالہ بولتے ہیں یہ حلالہ نہیں تھا۔ حلالہ اصل میں کیوں یہ کہا جاتا ہے، آگے آیات آ رہی ہیں، اللہ کہتے ہیں جس آدمی نے 2 طلاقیں دی، مطلب جیسے آپ کو بتلایا کہ ایک آدمی نے طلاق دی، طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد 3 مہینے کے اندر خامد چاہے بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ خامد اپنی بیوی کو جب طلاق کہتا ہے طلاق ہو گئی، 3 ماہ اگر وہ اس کی عدت ہے، رجوع نہیں کرتا، 3 ماہ کے بعد عورت جہاں مرضی نکاح کر لے، عورت آزاد ہے۔ کتنا خوبصورت نظام ہے اللہ کا، بہت پیارا نظام، ٹھیک ہے، عورت فارغ، عورت آزاد، جہاں مرضی نکاح کرے۔ 3 مہینے کے اندر خامد اس سے رجوع کر لیتا ہے، دونوں کا آپس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، بس ٹھیک ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا خامد ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کا رجوع نہیں ہوتا، 3 مہینے کے بعد میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ ان کا اب آٹومیٹکلی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھنے کے لیے، لڑائی ہوئی، طلاق دی، صلح نہیں ہوئی، 3 مہینے کی عدت گزر گئی۔ اسلام کہتا ہے کہ 3 مہینے کی عدت گزرنے کے بعد اب اگر دونوں کے درمیان کوئی رشتہ دار درمیان میں آ گئے، صلح کے چانس بن گئے، اب واپسی نہیں ہے، چونکہ عدت گزر گئی ہے، 3 ماہ 3 حیض یا 3 طہر گزر گئے ہیں، اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ واپسی کی ایک شکل اسلام نے رکھی ہے، وہ نیا نکاح ہے، نیا حق مہر ہوگا، نیا نکاح ہوگا، اس کے ساتھ وہ اس عورت کے ساتھ دوبارہ ہو سکتا ہے، یہ چانس ہے۔ ایک اس کی طلاق ہو گئی، نکاح ہوا، پھر لڑائی ہو گئی، یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ اس نے طلاق دی، 3 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا، ایک طلاق اس کی ہو گئی، پھر لڑائی جھگڑا ہوا، اس نے پھر طلاق دے دی، پھر طلاق دینے کے بعد پھر لوگوں نے صلح کروا دی، اب اس کی کتنی طلاقیں ہو گئیں؟ 2 طلاقیں ہو گئی، بس اب اس کے چانس سارے ختم ہو گئے۔ اب اگر وہ طلاق دے گا، اس کی بیوی اس کے پاس واپس نہیں آ سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
اس لیے اسلام نے 2 سٹیپ رکھے ہیں، الطلاق مرتان، اللہ کہتے ہیں طلاقیں 2 ہیں، یعنی ایک طلاق دی اس کو ہم رجی طلاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد رجوع کے چانس ہیں، پھر آپ نے دوسری طلاق دی، یہ بھی رجی طلاق ہے، اس کے بعد رجوع کے چانس ہیں۔ اگر آپ نے تیسری طلاق دے دی جس کو ہم طلاق بتہ کہتے ہیں، کاٹنے والی، یہ طلاق بتہ جب آخری طلاق آپ نے دے دی، اب بیوی آپ کے پاس کسی شکل میں نہیں آ سکتے۔ اب بات سمجھنے کے لیے، بندے نے 2 طلاقیں دے دی، 2 طلاقیں دے کر بیوی کو لے آیا، پھر لڑائی ہو گئی، ایڈے ٹھیٹ ہے دونوں، پھر لڑائی ہو گئی، پھر جب لڑائی ہوئی اس نے پھر تیر مار دیا، طلاق طلاق طلاق، پھر اس نے کہہ دیا طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں اس کی پوری ہو گئی، عورت اپنے عدت پوری کی اور اپنے گھر چلی گئی۔ گھر جانے کے بعد عورت کا قدرتی طور پر کہیں اور نکاح ہو گیا، قدرتی طور پر، پری پلان نہیں، یہ جو حلالہ ہے یہ پری پلان ہے، یہ ارادے کے ساتھ ہے کہ نکاح کر رہا ہوں، آپ نے اس کو طلاق دینی ہے، بغیرتی نہیں، غیرت مندی کے ساتھ عورت کا کہیں اور نکاح ہو گیا، قدرتی طور پر اس کا خامد فوت ہو گیا، جہاں اس کا نکاح ہوا اس کا خامد مر گیا، یا اس عورت کا اس مرد کے ساتھ جو نیا اس کا نکاح ہوا وہاں بھی نہیں بنی، وہاں بھی اس کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ رہ سکے، اس نے بھی طلاق دے کے فارغ کر دیا، یہ عورت اب گھر آ کے بیٹھ گئی۔ یہی عورت، اسلام کہتا ہے یہ طریقہ ہے حلالے کا کہ اگر کوئی عورت پہلے خامد کے پاس تھی، اس سے اس کی طلاق کے چانس ختم ہوئے، نیا نکاح کہیں کیا، وہاں بھی سسٹم نہ بن سکا، گھر آ کے بیٹھ گئی، پہلا خامد اس کو آفر کرواتا ہے، بندے دی پتر بن، آجا پھر میری بیوی بن جا۔ عورت کو بھی غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، مرد کو بھی غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، دونوں اگر نکاح کرنا چاہیں تو اسلام دونوں کو اجازت دے رہا ہے، دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال اس وقت ہوگی جب اس کا نکاح کسی اور مرد سے ہوا ہوگا۔ ہمارے یہ حضرات جو بے غیرت بنتے ہیں، لوگوں کو بناتے ہیں، یہ یہی حل بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی 3 طلاقیں پوری ہو گئی ہیں، اب جب تک کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی یہ پہلے خامد کے پاس نہیں آ سکتی۔ یا بعض مرتبہ خامد جاتا ہے، میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق 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 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب کیا حل ہے؟ میں نے کہا حل تو آپ کو پتا ہے۔ نہیں جی نہیں، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں جی نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں جی نہیں، اس کا بھائی ساتھ تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتا ہے جو یہ کر کے آیا ہے اس کا حل کیا بتایا ہے۔ اس نے اس کو ڈانٹا، اوے بغیرت صحیح دس، بار صاحب جھوٹ نہیں بول دے بے۔ ہاں جی میں مولوی صاحب کو گیا سے، انہوں نے کیا حلالہ ہوئے گا، یہ کیا؟ میں کہا اے حلالہ جدو نظر آیا تو پھر بھابیاں کو آیا ہی، ورنہ انہیں حلالہ کرایا ہونا سی۔ جب حلالے کی بات آتی ہے اس وقت سمجھ آتی ہے کہ یار ہم تو بڑے بے غیرت دین پر عمل کرنے تھے۔ کیا یہ قرآن بے غیرت ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ گھٹیا اور گندا دین ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ واللہ ہمارے ان دوستوں نے بنا دیا ہے، صرف چند لمحے زنا کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، اور اس خامد کو بھی بے غیرت بنانے کے لیے، اس کے باپ کو بھی وہ لوگ کہہ دیتے جی ہاں حلالہ کروا لو ساڑھے کو لو۔ حلالے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سے نکاح کرو، کل پرسوں ترسوں آپ کی بیٹی کو طلاق دے دیں گے۔ آپ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں شاید ان کو پتا ہو، ہمارے ہمسائے میں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ ایک مولوی صاحب تھے جنہوں نے ایسے ہی حلالہ کیا تھا، تو انہوں نے وہ اس عورت کو نہیں چھوڑا۔ پتا ہے آپ کو کیوں نہیں آئی صاحب؟ وہ انہوں نے پوچھ رہے ہیں جی ہے نا جی کی نام سی، وہ انہوں نے کی پتا لگنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ انہیں خیر کام تو انہیں اچھا کیتا نا صاحب، انہیں کیا میری بیوی ہے میں کو چھڈا۔ تو اس کے پاس بھی کوئی بے غیرت قسم کے ماں باپ آئے یا خامد آیا، واللہ عالم، ہم تو چھوٹے تھے، ہمیں تو بزرگوں نے بتایا کہ ایسے ہوا ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے اس کو کہا جی آپ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دو، میں یہ حلالہ کر لیتا ہوں۔ اس نے حلالہ کر لیا، تو صبح وہ آگئے اس کے گھر والے، اس نے کہا جی تو طلاق دیو۔ انہوں نے کہا طلاق دو، میری بیوی ہے۔ اس نے کہا جی آپ کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بات اگر آپ کی وہ بیٹی ہے یا آپ کی جو بھی لگتی ہے، اگر وہ مجھے کہے طلاق دو تو میں پھر ہی دوں گا نا، میں خود طلاق کیوں دوں؟ بندہ سمجھدار سی، مولوی صاحب جو تھے سمجھدار تھے۔ اس نے کہا جی یہ مجھے کہے میں طلاق دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چل کا کی انہوں کہہ طلاق دے۔ وہ کہندی نہیں ٹھیک ہے میں کیوں کہاں، اب یہ میرا خامد ہے، میں کیوں کہوں اس کو طلاق دو؟ واللہ عالم۔
وہ ہمیں نہیں پتا کہ دونوں کی کیا آپس میں گٹ مٹ ہوئی ہوگی، مگر سنا ہے کہ بڑا عرصہ ان کی شادی رہی، کامیاب رہی۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے دونوں کو سمجھ دے دی کہ یار ہم بدکاری کیوں کریں، ہم حقیقی صحیح نکاح کریں۔ انہوں نے صحیح نکاح کیا، مگر کروانے والے تو غلط کر رہے تھے۔ تو اس لیے میں بار بار یہ سخت لفظ بول رہا ہوں، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا، جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ یہ تھا کہ قدرتی طور پر عورت کہیں نکاح کرتی، نکاح کر کے وہاں بھی بات نہ بنتی تو پہلے خامد کے پاس اگر اس نے جانا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر کے جا سکتی تھی، یہ حلالہ ہے۔ تو شرعی طریقہ طلاق کا اگر کسی دوست بھائی نے پوچھنا ہو، کسی نے عمل کرنا ہو، کوئی برائی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کو چھپا چھپا کے ہم نے لوگوں کی بچیوں کی عزتیں اجاڑ دی۔ اس طلاق کے مسئلے کو چھوڑو جی بٹ صاحب کہ طلاق دا مسئلہ چھیڑ کے، مجھے یاد ہے یا میں ریمیا میں نے طلاق کا موضوع چھیڑا، یہاں تو میں نے مختصر بات کی، مجھے تقریباً 1.25 مہینہ لگ گیا ہر جمعے گفتگو کرتے۔ تو ایک بندہ کہتا جی تسی کہڑے کمی لگے ہو، جڑے پنڈ جانا نہیں او دا راہ کیوں پوچھیے؟ غلط بات ہے بھائی، یہ دین ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں بھی پڑھ سکتی ہے۔ پڑھنے کے وقت آپ غلط کام کر کے بعد میں شرمندہ ہوں، پھر دھکے کھائیں، کیا فائدہ؟ تو اس لیے میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں ان کی عزتیں تو بچ جاتی ہیں۔ ہم ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سال 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں لوگوں نے عورتوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ کسی کے ساتھ نکاح کرنا، وہ کہتی نہیں پہلے پہلی عورت کو طلاق دو، میں پھر تم سے نکاح کروں گی۔ وہ کہتا اچھا سن، طلاق طلاق طلاق، میں 3 طلاقیں دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ نکاح کر لینا، نکاح کر کے کہنا نہیں نہیں 3 طلاقیں دی ایک ہی ہوندیاں، اس سے بھی رجوع کر لینا۔ عورت کو دھوکہ دیا نا۔ تو جب خلیفے کو پتا چلا، خلیفہ ثانی کو، نے کہا یہ دھوکہ دیں دے عورتوں کے ساتھ زیادتی۔ سن لو، آئندہ کے بعد کسی نے 3 طلاقیں دی ہے وہ ایک ہی، مگر آئندہ کے بعد وہ تینوں ہوں گی۔ 3 طلاقیں ہیں ایک ہی۔ میں نے بتایا اللہ کے نبی کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے پہلے 2 سال میں 3 طلاقیں، 10 طلاقیں، 20 طلاقیں ایک ہی تھی، مگر بطور سزا خلیفہ ثانی نے کہا خبردار آج کے بعد یہ ساری طلاقیں ختم، تمہاری بیوی گئی، بس اب کوئی تمہیں بیوی نہیں ملے گی۔ وہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہیں، تمہارے لیے یہ سزا ہے، بطور سزا اس کو کیا، دین میں تبدیلی نہیں کی، بطور سزا کی۔ اور بعد میں آپ شرمندہ بھی تھے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوگ اگر غلط کرتے تھے میں ان کو ڈانگے مارتا، سوٹے مارتا، پٹائی کرتا، سزا دیتا، مگر مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ ہو گیا۔ اب اس کو بنیاد بنا کر ہمارے بھائیوں نے آج بھی یہی بات رکھی ہوئی ہے، انہیں جی جڑا اپنی منہ 3 دفعہ طلاق کٹ لے وہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا، وہ 3 طلاقیں ایک ہی تھی۔ آج بھی اگر کسی نے طلاق دینی ہے تو عقل مندی کرے، اس کو سمجھائیں بھائی، اپنی بیوی کو آرام سے کہو بھائی تجھے 1 طلاق، 1 طلاق کے بعد آپ کی بیوی فارغ ہے، 3 مہینے کے اندر آپ کا رجوع ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو 3 مہینے کے بعد آپ بیوی کو چھوڑنا ہی چاہتے تھے، چھوٹ گئی، بات ختم۔ یہ طلاق 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 والی فائرنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اور کوشش کرے اللہ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔